بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر رساں کے پروگرام سوال تو بنتا ہے کی طرف سے میں ہوں شاہد اقبال اوان۔ آج جس اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب کی تباہی۔ کیا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک اپنے ملکوں کو تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ ان کے اسرائیل اور اینٹی مسلم فورسز کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط کیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کی جو سازشیں ہیں اس میں معاون ثابت ہوں گے؟ آج اس موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ حالیہ دنوں میں انڈیا کے آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس دورے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے، نیشنل ڈیفنس کالج جو ہے، وہاں پر یہ لوگ اس کو مینٹر کے طور پہ مدعو کیا ہے اور انڈیا کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو ترکی کے ساتھ نہیں یہ دیکھنا چاہتے عرب، خصوصی سعودی عرب، اور خصوصی سعودی عرب کا جو ہے MBS محمد بن سلمان، یہ جب سے ولی عہد بنا ہے، پہلے تو یہ ولی عہد جو ہے محمد بن نائف کو ہٹا کے بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی پالیسیز جو ہیں یہ ہمیشہ اسرائیل، امریکہ اور اینٹی مسلم ممالک کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اور جو بھی آواز اس کے خلاف اٹھتی ہے وہ جمال خشوگی صحافی ہو یا کوئی اور ہو، یہ اس کو خاموش کروا دیتا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں پاکستان کے درمیان اور سعودی عرب اور دیگر UAE دیگر ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ سرد مہری کا شکار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے کام کریں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، جو تب تک ممکن نہیں جب تک اسرائیل جو ہے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا بند کرے اور ان کو آزادی جو ان کا حق ہے وہ میسر کر دے۔ باقی بات رہی اسرائیل کی، تو اسرائیل اس وقت پاکستان کو معاشی طور پہ، سعودیہ اور دیگر ممالک جب بھی پاکستان کو معاشی طور پہ مدد کی ضرورت ہوئی، ان ممالک نے پاکستان کی مدد کی، لیکن وہ اسرائیل اس وقت چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے کمزور ہو، اور اس وجہ سے جو ہے اس پہ پریشر بڑھے گا اور اس کو سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں عرب کے، ان کی ماننی پڑے گی۔ سعودیہ کی تباہی اس طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ سعودیہ اسرائیل کی مدد سے نیوم میں ایک عیاشی کا اڈا، یعنی کہ عیاشی کا شہر، دجالی شہر بنا رہا ہے، جس میں اسلامی قوانین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جس میں زنا، شراب اور دیگر جو ہے چیزیں عام ہوں گی۔ اسرائیل اور اینٹی مسلم فورسز کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط کیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کی جو سازشیں ہیں اس میں معاون ثابت ہوں گے؟ آج اس موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ حالیہ دنوں میں انڈیا کے آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس دورے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے، نیشنل ڈیفنس کالج جو ہے، وہاں پر یہ لوگ اس کو مینٹر کے طور پہ مدعو کیا ہے اور انڈیا کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو ترکی کے ساتھ نہیں یہ دیکھنا چاہتے عرب، خصوصی سعودی عرب، اور خصوصی سعودی عرب کا جو ہے MBS محمد بن سلمان، یہ جب سے ولی عہد بنا ہے، پہلے تو یہ ولی عہد جو ہے محمد بن نائف کو ہٹا کے بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی پالیسیز جو ہیں یہ ہمیشہ اسرائیل، امریکہ اور اینٹی مسلم ممالک کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اور جو بھی آواز اس کے خلاف اٹھتی ہے وہ جمال خشوگی صحافی ہو یا کوئی اور ہو، یہ اس کو خاموش کروا دیتا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں پاکستان کے درمیان اور سعودی عرب اور دیگر UAE دیگر ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ سرد مہری کا شکار ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے کام کریں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، جو تب تک ممکن نہیں جب تک اسرائیل جو ہے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا بند کرے اور ان کو آزادی جو ان کا حق ہے وہ میسر کر دے۔ باقی بات رہی اسرائیل کی، تو اسرائیل اس وقت پاکستان کو معاشی طور پہ، سعودیہ اور دیگر ممالک جب بھی پاکستان کو معاشی طور پہ مدد کی ضرورت ہوئی، ان ممالک نے پاکستان کی مدد کی،
لیکن وہ اسرائیل اس وقت چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے کمزور ہو، اور اس وجہ سے جو ہے اس پہ پریشر بڑھے گا، اور اس کو سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں عرب کے، ان کی ماننی پڑے گی۔ سعودیہ کی تباہی اس طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ سعودیہ اسرائیل کی مدد سے نیوم میں ایک عیاشی کا اڈا، یعنی کہ عیاشی کا شہر، دجالی شہر بنا رہا ہے، جس میں اسلامی قوانین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جس میں زنا، شراب اور دیگر جو ہے چیزیں عام ہوں گی، اور یہ جو ہے یہ اسرائیلی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے اس وقت جو ہے حکمران یہ امریکہ کا پڑا ہوا ہے حکمران۔ اس نے کچھ سال پہلے عورتوں کو بغیر کسی محرم کے اکیلے گاڑی چلانے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، اور یہ دیگر معاملات میں بھی آہستہ آہستہ اسلام سے دور لے کے جا رہا ہے ملک کے نظام کو۔ یہ آدمی عیاشی کا جو اڈا بنایا ہوا ہے، اس نے نیا شہر جو تعمیر کر رہا ہے، دجالی شہر جس کو کہتے ہیں دانشور، یہ نیوم نامی شہر ہے، نیوم اس کا نام رکھا ہے۔ اس محمد بن سلمان نے کچھ ہفتے پہلے اس نیوم شہر میں موساد کے چیف، موساد اسرائیلی ایجنسی ہے جو دنیا میں نہتے مسلمانوں کی قاتل ہے، جو مسلمان ممالک میں بم دھماکے کرواتی ہے، جو مسلمان ممالک میں شیعہ سنی کے فسادات کرواتی ہے، جو مسلمان ممالک میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاتی ہے، وہ یمن ہو، وہ شام ہو، وہ لیبیا ہو، یا کوئی اور ہو، یا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانے کے معاملات ہوں۔ تو موساد کا چیف اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کچھ ہفتے پہلے نیوم شہر میں آتے ہیں، اور اس شہر میں جو ہے اس کو ویلکم کرتا ہے محمد بن سلمان، جو اس وقت کفار کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے، جو پاکستان سے دور جا رہا ہے، مسلمان ممالک سے دور جا رہا ہے، اور کفار کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اس کو استعمال بھی کریں گے، اور ملک میں دیگر معاملات بھی خراب کریں گے، اور ملک میں دنگے بھی کروائیں گے، اور وہ دنگے اس طرح سے ہوں گے کیونکہ اس سے ایسے کام کروائے جائیں گے جو اسلام کے اور جو عرب ثقافت ہے اس کے خلاف ہوں گے، تو عوام میں غصہ برآئے گا، اور یہ لاوا پھٹے گا، اور جو ہے یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایجنڈا ہے اسرائیل کا، اور وہ اس میں کامیاب ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب کی سیکیورٹی جو کے معاملات تھے، جو دفاعی معاملات تھے، اس میں آرمی جو ہے، پاکستان کی آرمی جو ہے اس کے سپرد تھے۔ وہ حرم حرمین شریفین کی حفاظت ہو، یا خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ دونوں شہروں کی حفاظت ہو، پاکستان نے ہمیشہ ان کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے اس جو اینٹی مسلم جو ادھر معاملات اور جو بم دھماکے وغیرہ کیے جاتے ہیں، یا جو بھی آپریشنز کیے جاتے ہیں، اس میں صف اول میں آ کے انہوں نے حصہ لیا ہے اور کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ لیکن یہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں یہ دیے جا رہے ہیں پورے ملک کے، جو ہے وہ امریکہ اور باقی، اس کے بعد اسرائیل، اور اب یہ بھارت بھی اس میں شراکت دار ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ملک جو ہے وہ کفار کے کنٹرول میں ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی، اور سعودی عرب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جو باقی سعودیہ جو ہے یہ دیگر ممالک میں خود کو مسلمانوں کا علمبردار سمجھتا ہے، در حقیقت یہ مسلمانوں کے خلاف ہر وہ کام کر رہا ہے جو کفار چاہتے ہیں۔ یہ ایران کو مارتا ہے ایک طرف سے، یمن کو مارتا ہے کسی طرف سے، یہ پورے گلف ریجن ہو یا دیگر ممالک ہو جن میں یمن کے علاوہ شام اور لیبیا ہو، یا کوئی بھی عرب ممالک ہو، اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عن قریب وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سعودی عرب کے ہاتھ میں کھلونا بنتے ہوئے ملک کو تڑوا دے گا، اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا، اور وہ اپنے مقاصد میں، جو ان کے مقاصد میں ہے کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنا، وہ اس طرف بھی مطلب کہ ملک میں خانہ جنگی جو ہے وہ کروا کے ملک کو اس کا کنٹرول حاصل کر کے اس ایریا کے اوپر اپنی جلگار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں مقدس شہروں کا جو ہے ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، لیکن فی الحال محمد بن سلمان جو ہے وہ کفار کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر کاری ضرب لگا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ محمد بن سلمان کو عقل آئے اور وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلے کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، کمنٹ کریے گا، اور اپنی